وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیار کردہ طیب اسلام ریکارڈنگ سینٹر مدنی جامع مسجد شارع راشد باولپور روڈ ملتان. قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیت سورہ قصص کی ہے. پروردگار عالم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ قائم فرمایا. بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر رسول نبی بھیجے اور یقین جانیے ایک نبی کی بعثت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے کسی پیغمبر کو اس لیے بھیجا ہو کہ جاؤ دنیا کو کھیتی باڑی سکھا کے آؤ. کسی پیغمبر کو اللہ پاک نے اس ارادے سے اس مقصد سے نہیں بھیجا کہ جاؤ دنیا کو شادی کا طریقہ بتا کے آؤ. ایک عورت ہو ایک مرد ہو ان کو پھر ملا دیا کرو. کسی پیغمبر کو پروردگار عالم نے مکان بنانے سکھانے کے لیے کارخانہ چلانا سکھانے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ ہر پیغمبر اور ہر رسول اور ہر نبی کو بھیجنے کا مقصد اور مطلب اور منشا اور مبدا یہ ہے کہ جاؤ ٹوٹی ہوئی مخلوق کو مجھ سے جوڑو. مجھے بھول گئے ہیں, طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی. خالق کو بھولے, رازق کو بھولے, مالک کو بھولے, معبود کو بھولے. کوئی پتھروں پہ جا کے ٹکرے مار رہا ہے, کوئی قبروں پہ جا کے ٹکرے مار رہا ہے, کوئی تعزیے کے سامنے جھکا کھڑا ہے, کوئی گھوڑے کے سامنے جھکا کھڑا ہے, کوئی گائے بکری کے سامنے جھکا کھڑا ہے. اے میرے نبیوں, قوم کو جا کر کے بتلاؤ کہ یہ تیری جبین نیاز تو صرف میری چوکھٹ کے لیے ہے. اور ہر نبی نے دیانتداری کے ساتھ یہ توحید کا پیغام قوم تک پہنچایا. چاہے اس نبی کے ٹکڑے ہو گئے مگر اس نے اپنی تعلیم میں فرق نہ ڈالا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں جن کے واقعات اور قصص سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے. کوئی سپارہ ایسا نہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ہو. بڑا مظلوم نبی ہے. فرعون کے گھر سے نجات ملی, زندگی کچھ گزرنے لگی آرام سے. ایک مظلوم اسرائیلی کو قبطی فرعونی مار رہا تھا.
موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا دیکھو کمزور کو مارا نہیں کرتے، یہ تیرا مقابل نہیں ہے، تیرے جیسا طاقتور نہیں، مت مارو اسے۔ وہ کہنے لگا تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بس ایک ہی تھپڑ مارا، حضرت کی روح پرواز کر گئی۔ کلیم اللہ کا گھوسا، اللہ کے نبی کا تھپڑ کون برداشت کر سکتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نبی کمزور کا ساتھی ہوتا ہے، پیغمبر ہر قوم کا ہو، غیر قوم کا ہو، علاقے کا ہو، غیر علاقے کا ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، نبی چونکہ رحم دل ہوتا ہے اس لیے وہ کمزور اور ضعیف کا ساتھ دیا کرتا ہے۔ یہاں اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کمزور کو بچایا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کمزور پھر ایک آدمی سے اڑا کھڑا ہے، وہی کمزور۔ آج کل جیسے امیر لوگ تو اپنی عزت سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنی آبرو سے ڈرتے ہیں کہ ہم لوگ شریف کہلاتے ہیں، امیر کبیر کہلاتے ہیں۔ غریب جو ہے وہ کہتا ہے میری تو آج ہے نہ کل، لگاؤ رگڑا، ہم کو کیا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج الٹی گنگا چل رہی ہے۔ امیر جو خاندانی امیر ہو وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ حیا کھاتا ہے، اور جس کو غریب کہتے ہیں وہ نہ ماں باپ سے شرم کرتا ہے نہ خدا سے حیا کرتا ہے۔ جیسے آج کل تو بڑے بڑے غیرت والے ہو گئے، اخباروں میں آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، مستقل کھیپ پکڑی گئی مومنات اور مومنوں کی، نیک بندے ابدال ہیں قوم کے بابا۔ ہم اگر یہ بات کریں کہ ملک کا افسر بدماش ہو گیا، عیاشی میں پڑ گیا، تو یہ جتنے انگریزی خواہ ہیں، انگریز کا پخانہ چاٹنے والے، پھر یہ ہمیں کہتے دیکھو یہ حکومت کی، یہ پاکستان کے مخالف ہے۔ ملک کا بیڑا غرق کیا تو ان افسروں نے کیا۔ ضرورت سے زیادہ پیسہ انہی کو ملتا ہے، آخر کھانے سے تو وہ ختم نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ مرغا کھائیں گے، بٹیرا کھائیں گے، کتا تو کھانے سے رہے، اس کو آخر کسی طرف لگانا ہے نا۔ مصیبت یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی، ان کے تعلقات ہوتے ہیں، ان کے مراسیم ہوتے ہیں، ان کی لڑی لمبی چوڑی لگی رہتی ہے، اور یہ تم نے چند پکڑے ہیں، میں کہتا ہوں 2/3 افسر بدماش ہیں۔ یہ مسجدوں میں کیوں نہیں آتے؟ شاہی دربار میں ان کو آنے کی توفیق کیوں نہیں؟ اسی لیے کہ ان کا منہ نہیں آنے کے قابل۔ وہ 2-4 دن دفتروں میں صفیں رکھی گئی تھی، لوٹے رکھے گئے تھے نماز کے لیے، بس وہ ایک مذاق سا کر کے ایک طرف ہوئے، نہ حکم دینے والے کو پتا، نہ جن کو حکم ملا تھا نہ ان کو پتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی صورتیں نرالی، ان کی سیرت نرالی، ان کے تمام عادات اخلاق ہر چیز نرالی ہے۔ عربی زبان کے تو یہ قریب نہیں آتے تاکہ ان کو قرآن کریم سمجھ میں آئے۔ اگلے دن مجھے ایک آدمی کہنے لگا جی جنتیوں کی زبان کیا ہوگی؟ میں نے کہا عربی۔ انہوں نے کہا جہنمیوں کی کیا زبان ہوگی؟ میں نے کہا حدیث میں تو پڑھا نہیں، باقی میرا خیال یہ ہے کہ جہنمیوں کی زبان انگریزی ہوگی، کتاب میں تو پڑھا نہیں، ذاتی رائے ہے اپنی اپنی۔ بہرحال پروردگار عالم کے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا کہ وہ یہ کمزور پھر کسی اور آدمی سے متھا لائے کھڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کل تو ایک اور آدمی سے لڑ رہا تھا، آج اس سے لڑ رہا ہے، تیری عادت بن گئی لڑنے جھگڑنے کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذرا آنکھ دکھائی نا کہ تو کیا روزانہ لڑائی کر لیتا ہے، تجھے کیا عادت ہے جھگڑا کر لینے کی؟ اندازہ لگاؤ جس کی حمایت میں آدمی مر گیا تھا، موسیٰ کلیم اللہ نے جس کی حمایت کی تھی، گھوسا مارا آدمی مر گیا۔ اب یہی کہتا ہے دیکھو جی کئی دن ہو گئے بھی انہوں نے ایک آدمی مارا ہے اور آج میرا نمبر آ گیا دکھے۔ حمایت اسی کی تھی، مگر احسان فراموش جو قوم کی امانت کو نہیں سمجھا کرتے، ان کے ضمیر بک جایا کرتے ہیں،
ان کی تمام چیزیں بدل جایا کرتی ہیں، آنکھ بدلتی ہے، دل بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، تمام چیزیں بدل جایا کرتی ہیں۔ اسی کو کہتا کہ زمانہ گردش کرتا ہے، دن رات بدلتے رہتے ہیں، جذبات لمحات کے دامن میں چھپ کر جذبات بدلتے رہتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ وہ کمزور آدمی جس کی حمایت کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، خود ہی کہتا ہے کہ کئی دن ہو گئے بھی ایک آدمی مار دیا انہوں نے، اور آج مجھے دھمکی دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ پہنچا کہ کمینے، تیری تو مدد کی تھی، تیری تو حمایت کی تھی، اور تو ہی آج بکواس کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل نکلے، وطن ہی چھوڑ دیا کہ یہ دیش ہی رہنے کے قابل نہیں، جہاں کے بڑے بھی کمزور بھی بدماش ہو جائیں، وہ دیش وہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا کرتا۔ اور اب تو سنا ہے بڑے بڑے افسر بڑے نیک آدمی ہو گئے، جیل میں جو قیدی رہتے ہیں انہیں شراب کی بڑی تکلیف تھی، اندر ہی بھٹی لگوا دی کہ یہی بناؤ، تازی تازی یہی پیو بابا۔ نیک آدمی اکٹھے ہو گئے سب۔ ہمیں کیا ہے، آئے گی مصیبت انشاءاللہ کئی دن پہلے نمبر تمہارا لگے گا، ہمارا بعد کو لگے گا۔ کہنے لگا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ تم نے ایک آدمی کو پہلے بھی مارا، کیا آج میرا مارنے کا ارادہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں، جہاں کا بادشاہ فرعون ظالم ہو اور جہاں کے کمزوروں کا یہ حال ہے، ان کی حمایت کرو تو وہ الٹی بکواس کرتے ہیں، ان کو سمجھاؤ، ان کو سیدھے راستے پہ لگاؤ تو وہ الٹے بھونکتے ہیں، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ موسیٰ علیہ السلام چل دیے مدین کی طرف، راستے سے واقف نہیں، حالات سے واقف نہیں، کبھی اس ملک میں گئے تک نہیں، اللہ جل شانہ کے دربار میں دامن پھیلا دیا۔ رب ذوالجلال کی قسم، نبی اپنے آپ کو خدا کا کتنا محتاج سمجھتا ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، رسول ہے، پروردگار عالم کا نمائندہ ہے، لیکن راستہ چلتا ہوا بھی تم کسی آدمی سے پوچھو گے، مکان والے سے پوچھو گے، دکان والوں سے پوچھو گے، راہ گزر لوگوں سے پوچھو گے، کلیم اللہ کا حال دیکھو، ربی عسى ان یہدینی سواء السبیل، اور میرے پروردگار جدھر کو میں چلا ہوں مجھے راستہ معلوم نہیں، تو ہی مجھے سیدھا راہ چلائے گا۔ حالانکہ تمہارے میرے ذہن میں یہ کبھی بات بھی نہ آئی ہوگی کہ راستہ بھی اللہ سے پوچھا کریں، ہمارا خیال تو یہ ہے کہ راستے کا اللہ کو کیا پتا، راستہ تو آنے جانے والے لوگ ہی جانتے ہیں نا۔ مگر یہاں فرمایا عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، میرے پروردگار تیرے سوا مجھے راہ چلانے والا کوئی نہیں، راستہ بتانے والا کوئی نہیں، امن کا عافیت کا راہ تیرے سوا مجھے کون بتا سکتا ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهُمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر۔ موسیٰ علیہ السلام مدین میں جا پہنچے، علاقے میں جا پہنچے، شعیب علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہے، پیغمبر کے بھیجے، پیغمبر ہے اللہ پاک کے بھیجے ہوئے،
मदियन के इलाके में मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए। रास्ता खुदा से पूछा, वहां जाके देखा एक कुआं है, पानी पिला रहे हैं जानवरों को लोग। दो लड़कियां हैं, वो अपनी बकरियों को जबरदस्ती रोक के खड़ी हैं। बकरियां पानी पीने के लिए कुएं की तरफ बढ़ रही हैं, मगर वो जाने नहीं देती। नबी चूंकि रहम दिल होता है, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ये मंजर देख ना सके, आगे बढ़े और उन लड़कियों से कहा कि तुम इन बकरियों को, बेजुबान जानवरों को पानी क्यों नहीं पीने देती? ये पानी की तरफ जा रही हैं, तुम इनको पानी पीने दो। वो कहने लगी, आज हमारा नंबर नहीं, आज हमारी बारी नहीं, आज पानी पीने की हमारी बारी नहीं। लगा अच्छा पानी पीने की भी बारी होती है कि हाँ आज इन लोगों का नंबर है, हमारा नंबर कल आएगा। और बकरियां प्यासी हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेजुबान जानवर और वो प्यासा और नंबर का आएगा। बड़े कदो कामत के मालिक थे मूसा अलैहिस्सलाम। वैसे भी नबी आज़ा के एतबार से, शक्ल के, सूरत के एतबार से हर नक्श से पाक होता है, मुबर्रा और मुनज़्ज़ा होता है। ये तो हम खुशकिस्मत लोग हैं कि इस जमाने में एक आंख से काना भी नबी आ जाता है। एक जगह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है कि मैं इमाम मेहंदी हूं, हालांकि इमाम मेहंदी की अम्मा का नाम आमना होगा, इसकी मां का नाम घसीटो है। किसी तरह से भी सही नहीं। हर नबी, हर रसूल पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक बिल्कुल तमाम ऐबों से पाक होता है। नुमाइंदा खुदा का हो और उसमें कोई खामी हो। ये तो हो सकता है कि हुकूमत के नुमाइंदे हो, हुकूमत के अफसर हो और वो बीच में चूहे की तरह काटते रहे। खुदा का नुमाइंदा बिल्कुल पाक और मुनज़्ज़ा और मुबर्रा होता है। मूसा अलैहिस्सलाम कदो कामत के मालिक थे, बड़े हसीन और जमील थे। बकरियां जो लड़कियों ने रोक रखी थी, उन लड़कियों को कहा एक तरफ आ जाओ, तुम चलो, बकरियां प्यासी है, तुम नंबर लगाए खड़ी हो। उन्होंने कहा जी हमारा कसूर नहीं है, वो अगले नहीं पीने देंगे, वो कुएं पे जो खड़े हैं आज उनका नंबर है। वो कहने लगे मैं पिलाऊंगा। कुएं पे गए, फरमाया क्या बात है, इन बकरियों को पानी क्यों नहीं पीने देते? लगा इनका नंबर आज नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जरा आंख दिखाई, उन्होंने कहा फिर लगाओ नंबर सबका, बताओ नंबर कैसे हुआ करते पानी पीने के। लगा भाई ये तो कोई दूसरे देश का आदमी मालूम होता है, भी बड़ा तकड़ा, कहीं रगड़ा ही ना लगा दे। इन बकरियों को पानी पीने दो। उन्होंने पानी पीने दिया, एक तरफ डर के भाग गए वो, पानी क्या पीने दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों को पानी पिलाया। हत्ता युस्दिर रियाह व अबूना शैखुन कबीर। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, लड़कियों तुम क्यों बकरियां चराती हो? तुम्हारा भाई क्यों नहीं चराता? तुम्हारा अब्बा क्यों नहीं चराता? तुम्हारे घर का कोई लड़का आदमी क्यों नहीं चराता? वो कहने लगी, हत्ता युस्दिर रियाह व अबूना शैखुन कबीर। अल्लाह वाले भाई हमारा है कोई नहीं, बाप हमारा बूढ़ा हो चुका है, घर में है कोई नहीं, इसलिए हम खुद बकरियां चराते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियों को पानी पिला दिया, उन लड़कियों के हवाले कर दिया कि अब ले जाओ इनको, और तुमने भी पीना है तो तुम भी पियो, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। मूसा अलैहिस्सलाम से बकरियां लेकर वो लड़कियां रवाना हो गईं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे वक्त में हमदर्दी की जब कई दिन का फाका था। भूखे थे मूसा अलैहिस्सलाम।
اب نعوذ باللہ معاذ اللہ پیغمبر ٹھگی تو مارا نہیں کرتا کہ چلتے چلتے راستے میں کسی سے ٹھگی مار لیتے، ہم تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں نا۔ فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل، ان کو پانی پلانے کے بعد ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ اکبر۔ پانی پلانے کے بعد کچھ دور آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ نبی کا مشن دیکھو، نبی کا طرز طریقہ دیکھو، نبی کا معیار زندگی دیکھو۔ کئی دن کی بھوک ہے، کئی دن کا فاقہ ہے، ان لڑکیوں سے عطا پتہ نہ پوچھا، ان لڑکیوں کو رغبت نہ دلائی، مجھے کھانا کھلا دینا، اور بھی کوئی بات نہ کی۔ فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ درخت کے نیچے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اپنے پروردگار کے حضور میں جھولی پھیلا دی۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور میرے پروردگار تجھے معلوم ہے کئی دل کا فاقہ ہو گیا، کئی دن کی بھوک کاٹ بیٹھا ہوں، کئی دن سفر کرتے کرتے گزر گئے، اور میرے پروردگار تیرا نبی ہوں، تیرا بھیجا ہوا بندہ ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور میرے مالک میرے پیٹ میں بھوک لگی ہے، مجھے بڑی پریشانی ہے، تیرے دروازے کا فقیر ہوں، میری جھولی بھر دے۔ مالک کائنات یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، یہ بھوک بھی تیری پیدا کرتا ہے، میں کسی مکان والے کے پاس کیوں جاؤں، میں کسی رہائشی کے پاس کیوں جاؤں؟ وطن میرا نہیں، دیش میرا نہیں، علاقہ میرا نہیں، خاندان میرا نہیں، قبیلہ برادری میری نہیں، میرے تو تمام پیچھے رہ گئے، میں تو فرعون سے نجات پا کر کے آیا ہوں، اور میرے پروردگار رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اولو العزم پیغمبر ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، پیغمبر بننے والے ہیں، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، لیکن کہتا الہی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تیرے دروازے کا محتاج ہوں، تیرے دروازے کا بھکاری ہوں، بھیک مانگنے والا ہوں، میرا دامن بھر دے، میرا پیٹ بھر دے، مجھے کھانا کھلا دے۔ نبی سے مانگ، نبی اللہ سے مانگ رہا ہے، پردیس میں جا کر کے بھی لفظ فقیر موجود ہے۔ آج ہم نے بھی کبھی دعا مانگتے ہوئے کہا یا اللہ میں تیرے دروازے کا گداگر ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں تیرے دروازے کا۔ ہمیں فقیر کہتے ہوئے اپنے آپ کو شرم آتی ہے۔ لو خان ہو کر فقیر بنے، شیخ ہو کر فقیر بنو، چودھری ہو کر فقیر بنو، محتاج بنو خدا کا۔ پروردگار عالم نے جب سنا دریائے کرم جوش میں آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك۔ اللہ میاں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام روٹیاں مانگ رہے ہو، کھانا مانگ رہے ہو؟ جی حضور۔ فرمایا کھانا کھانا نہیں، کھانا پکانے والی تجھے دے رہا ہوں، میں نے تیری شادی کا انتظام کر دیا۔ موسیٰ تم کہتے ہو میں پردیسی ہوں، یہاں میرا کوئی نہیں، موسیٰ تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، تجھے تیسرے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وطن کو کیا کریں گے؟
آپ دیش کو کیا کریں گے؟ آپ کنبہ قبیلہ برادری کو کیا کریں گے؟ میں جو تیری ساتھ ہوں، جھولی تیری ہو، عطا میری ہو، مانگنے والا تو ہو، بھر دینے والا میں ہوں، تو مانگے روٹی میں تیرا گھر آباد کر دوں۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی، اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، بے نیاز ہے، قرآن کریم میں اس بات کو نقل کیا۔ اللہ میاں جانتا تھا کہ آخری قیامت کا نزدیک وقت ہوگا تو لوگ بڑی اعتراض کیا کریں، تو یہیں سے پکڑ لیتے کہ دیکھو جی نبی کی بیٹی بھی تو بکریاں چرایا کرتی تھی، ہم اگر بے پرد پھر لیں تو کیا ہے؟ ایک تو ہر نبی کی شریعت میں فرق ہوتا ہے، دوسرے وہ زمانہ معلوم نہیں آپ کو کیسا تھا۔ آج کل کا زمانہ ہو اور عورتیں آزاد پھریں اور پھر وہ ایمان کے ساتھ قائم دائم رہیں، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کی گھر والی ہے، ان کو فاروق اعظم نے کہا کہ اب تم مسجد میں نہ جایا کرو نماز پڑھنے کے لیے۔ حضور اکرم سب کہہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ہر نماز میں مسجد میں آیا کرتی تھی۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہے حضور کے وصال کے بعد کہ اگر آج حضور حیات ہوتے تو عورتوں کو مسجد سے منع کر دیتے۔ فرق پڑتا چلا کہ صدیق اکبر کا زمانہ ہے، فاروق اعظم کا زمانہ ہے۔ مسجدوں میں آئیں یا نہ آئیں یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، مسجد کے اندر مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا تو عورتوں کو حکم ہی نہیں۔ البتہ فلم میں آنا عورتوں کا بالکل جائز ہے، 3 حصے عورتیں ہوتی ہیں فلم میں۔ اب یہ بات آپ سوچیں، ان کے خامند نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، اتنی آزادی ملی تو کیسے ملی اور کہاں سے ملی؟ کیوں ان کے دماغ اس قدر خراب کر دیے گئے؟ سیدھی سی بات ہے، ماں باپ حرام خور ہو گئے، بھاڑا کھاتے ہیں لوگ، کس کو پتا نہیں کہ یہ چال چلن اس طریقے سے کیوں چلا جا رہا ہے، ہر آدمی کو پتا لگ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کی جس ٹکڑے پہ بدکاری ہوتی ہے، بدماشی ہوتی ہے، 40 میل ادھر 40 میل ادھر 40 میل ادھر 40 میل ادھر، چاروں طرف خدا کی لعنت برستی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کے جس ٹکڑے پہ زنا اور بدکاری ہوتی ہو، 40 گز اس طرف 40 گز اس طرف 40 گز اس طرف، ہر طرف 40 گز، 40 دن تک خدا کی پھٹکار برستی ہے۔ نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے پردے کا حکم دیا کہ یہ کھلی تو نکلا ہی نہ کرے، اس کو باہر نکلنے کی اجازت مت دو۔ ترقی یافتہ دور ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی ایک حق ہے کہ ان کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے، ان کو بھی آزادی دو کہ تم بھی گھومے پھرا کرو۔ یہ ساری انگریز لانتی کی سازش ہے اور کالج کا فیض ہے یہ تمام کا تمام، جو پوری دنیا کی اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ ویسے نام لیتے ہیں، ہم پنچن پاک کو ماننے والے ہیں، ہم 12 کو ماننے والے ہیں، کوئی کہتا ہم 18 کو ماننے والے ہیں، کوئی کہتا ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت فرمائی، اور شیر خدا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی
ساری زندگی میں مجھ پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میرا جی چاہتا میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے۔ بکرے کی ایک کھال ہے، اسی میں علی مرتضیٰ کا اونٹ گھاس کھاتا ہے، رات کو فاطمہ اور علی کا وہی بستر ہے۔ گزر یوں ہوئی اور آخری وقت میں یوں وصیتیں ہو رہی ہیں۔ تم تو کسی کو بھی نہیں مانتے، نہ 5 کو، نہ 12 کو، نہ 18 کو، نہ سلسلے چشتیہ کو، نہ قادریہ کو، شیطان کو مانتے ہیں۔ جس لڑی کو پکڑو گے، سید عبد القادر جیلانی کی والدہ نے، تھوڑی سی عمر ہے سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی، سر کے اوپر سوت کی گٹھڑی رکھ دی کہ یہ فلاں گھر دے کے آؤ اور پیسے ان سے سنبھال کر لانا بیٹا۔ بیٹے نے کہا اماں مجھے جو اتنا سمجھا رہی ہو کہ یوں جانا یوں آنا یوں جانا، خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ کون سا سفر ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا تجھے کیا معلوم ہے، میرے تیرے نبی نے مجھے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ 65 سال کی بوڑھی عورت باہر نکلنے سے کہتی ہے مجھے میرے اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ ارے 65 سال کی بوڑھی جب گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور پھر دیکھا پھر گود سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوا۔ یہ تمام کی تمام خرافات جتنی بھی آج پوری دنیا میں مسلمان برباد ہو گئے، یہ سب انگریز کی لعنت ہم نے اپنائی ہے۔ یہودیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا، عیسائیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے خاندان کے سارے طریقے ہم نے چھوڑے۔ تو شعیب علیہ السلام کی بچی آئی، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور آ کے کہنے لگی قالت ان ابی یدعوک، میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں وہ لڑکی جن کی بکریوں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا۔ اس زمانے میں ایک احسان اگر کوئی کر دیتا تھا اس کی بھی قدر ہوا کرتی تھی۔ ایک ہی دن تو پانی پلایا موسیٰ علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام لڑکی دینے کو تیار ہو گئے کہ اس نے احسان کیا، پیاسی بکریوں کو، پیاسی ہماری بچیوں کو پانی پلایا۔ اور آج اگر کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو الٹا وہ اس کے احسان پر پیشاب کرتا ہے، بھلائی کرو تو آگے سے ڈٹ مارتا ہے۔ انسانیت ختم ہو گئی، مردہ ضمیر ہو گئے، لوگوں کے حالات بگڑ گئے، اور یہ تمام کے تمام حرام خوراک کی وجہ ہے۔ جب پیٹ میں حرام جاتا ہے دل مردہ ہوتا چلا جاتا ہے، ضمیر مردہ ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان بیچارہ مرتا مرتا مٹ جاتا ہے۔ کہنے لگی قالت الابی یدعوک، میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے۔ کیوں بلایا؟ میری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں، جان پہچان نہیں، میں تمہارے ابا کو جانتا نہیں، انہوں نے مجھے کیوں بلایا؟ کہتی ہے قالت الابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اس لیے بلایا تم نے جو ہمیں اور ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا اس کا بدلہ دینے کے لیے بلایا، اجر دینے کے لیے بلایا، اس کی جزا دینے کے لیے بلایا، اس کی مزدوری دینے کے لیے بلایا۔ جانور کو آپ 3 دن ٹکڑا ڈال دیں، کتے کو ہی ڈال دیں، چوتھے دن آپ کو دیکھ کر دم ہلائے گا، پہچان جائے گا۔ اور جس خالق کا کھاتے کھاتے 80 سال کی عمر ہو گئی، آج تک رب کے دروازے کو نہ پہچانا، مالک کی چوکھٹ کو آج تک نہیں پہچانتا۔ فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ موسیٰ علیہ السلام
چل پڑے. لڑکی بھی جا رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے ہیں. فلما جاءه القص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچے. بوڑھے تھے, بالکل کمزور ضعیف تھے. بعد نے لکھا ہے کہ آنکھیں بھی جواب دے گئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا؟ کہ جی ہاں پانی پلایا تھا. فرمایا میں بڑے دنوں سے تلاش میں تھا ایسے آدمی کی جو احسان کرنے والا ہو, جو غریب کا ساتھی ہو, جو کمزور کا حمایتی ہو, جو مظلوم کا معاون بنتا ہو, جو کمزور کی حمایت کر کے اپنے آپ کو خدا رب ذوالجلال کے سامنے لانے کا اقرار اور ارادہ رکھتا ہو. اللہ پاک نے تمہیں بھیج دیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سرگزشت کیا سنائی کہ میں اس طرح کر کے مصر سے آیا ہوں, فلاں علاقے کا ہوں, اور یہ وجہ میرے نکلنے کی ہے, میں ڈرا ہوا ہوں. فرمایا لا تخف, اب نہ ڈرو, نجوت من القوم الظالمین. اب تم نجات پا گئے قوم ظالم سے, اب وہ نہیں تمہیں پکڑ سکتے. پرواہ نہ کرو, رب العالمین نے تمہاری مصیبت کے دن دور کر دیے. قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. لڑکی کہتی ہے کہ ابا جان, ہم نے اس کے اندر خیر ہی خیر دیکھی. اتنا شرمیلا, اتنا حیا والا, اتنا غیرت والا, اتنے اچھے اخلاق والا. ہم نے کہا بھی تھا کہ آج ہمارا نمبر نہیں ہے, مگر انہوں نے زبردستی ہماری بکریوں کو پانی پلایا, اور ان کو بھی کہا تم بھی پلاؤ, اگر سختی کرو گے تو ماروں گا تمہیں. شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی ان القیھا کاحدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. فرمایا موسیٰ میں کمزور ہوں, میرے پاس بچیاں ہی بچیاں ہیں, میں ایک کا نکاح تیری ساتھ کر دیتا ہوں, اور شرط یہ ہے کہ 8 برس تک میری بکریاں آپ چرائیں گے. چونکہ ہمارا ظاہری سہارا کوئی نہیں, لڑکا میرے پاس ہے کوئی نہیں, میں کمزور ہوں, میرے پاس بچیاں ہیں, اس لیے 8 سال تک آپ میری بکریاں چرائیں. فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تو 10 سال چلا دوں گا, میرا تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں. جب میرا ٹھکانہ کوئی نہیں تو میں تو 10 سال بکریاں چلا دوں گا, تمہاری خدمت کروں گا. شعیب علیہ السلام نے اپنی بچی جس کا نام مفسرین نے ہاجرہ لکھا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکاح کر دیا, اور بکریاں چرائی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک شعیب علیہ السلام کی. آج آپ اور میں ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے, ساس سسر کو ہم لوگ پیر کی جتی سمجھتے ہیں, حالانکہ ان کا حق وہی ہے جو ماں باپ کا حق ہے. یہی وجہ ہے کہ آج خاندانوں کی لڑائی ہے. آج داماد اور سسر کی نہیں بنتی, ساس اور داماد اور جوائی کی نہیں بنتی, اور بدبخت ان کو ماں باپ نہیں سمجھتا اور وہ اس کو اپنی اولاد نہیں سمجھتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے 8 سال کا فرمایا, انہوں نے کہا میں 10 سال تک چلاؤں گا. اب یہ بات نہیں کہ اس لیے چلاؤں گا تم نے مجھے لڑکی دی ہے, فرمایا اس لیے کہ تمہارا کام کرنے والا کوئی نہیں, اور ہم نبی ہیں, ہم ہر اس کے کام آیا کرتے ہیں جس کے کوئی کام آنے والا تھا. چنانچہ مدینہ پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. باب السلام سے باہر نکل کر پوچھو کہ اس بازار کا نام کیا ہے, وہ مدینہ پاک کے باشندے آپ کو بتائیں گے کہ اس کا نام سوق النبی, نبی کا بازار. تو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دکانیں تھوڑی بنوا رکھی تھی جن کا کرایہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے گئے ہو, یہ بات نہیں,
بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے اس لیے سوق النبی کہتی ہے سارے مدینے کی بیوہ عورتوں کا سودا، سارے مدینے کی محتاجوں کا سودا، سارے مدینے کے یتیموں کا سودا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود لایا کرتے تھے. اسی بازار میں تشریف لایا کرتے تھے. علماء کرام نے لکھا ہے بعد مرتبہ آپ کے چادر کے پلے سودے باندھتے باندھتے ختم ہو جاتے، آپ اگلے کرتے کی جھولی میں بیوہ عورتوں کا سودا لایا کرتے تھے. آج سگا بھائی اگر کمزور ہو اس کے کام نہیں آتا، کوئی عزیز و اقربا میں کوئی کمزوری پڑ جائے اس کو اٹھنے کے قابل نہیں رہنے دیتے. یہی وجہ ہے کہ رحمت نہیں، برکت نہیں، خیر نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں. عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، چاروں طرف سے عذاب کو دعوت. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب گناہ علل اعلان ہونے لگے، عام دنیا جب فحاشی اور بدماشی میں پڑ جائے تو قرآن کریم میں بھی ہے وہ قوم پھر عذاب کا انتظار کرے. خدا کا عذاب اس پر پھر آیا کرتا ہے، اجتماعی عذاب، ٹھوک کے بھاؤ موت آیا کرتی ہے. پھر نہ دفن کفن نہ غسل نہ جنازہ کچھ بھی نہیں ہوا کرتا. ہاں 30 اور 40 میں تو کہاں سے آئے تھے؟ کفن جنازے اور غسل قبر ختم ہو جایا کرتی ہے. پھر آدمیوں کی کھوپڑیاں کتے گھسیٹا کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، فرمایا شعیب علیہ السلام سے کہ میں تو 10 سال پورے کر دوں گا. فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ. میں تجھے تنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، میں تجھے زیادہ پریشان کرنے کا پروگرام نہیں بنائے بیٹھا، مجھے ارادہ تیرا تنگ کرنے کا نہیں. فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے او میرے ابا بن گئے ہو، اور شعیب علیہ السلام او میرے سسر، مجھے انشاءاللہ نیکوکار لوگوں میں سے پاؤ گے، دھوکے باز نہیں ہوں گا. کئی لوگ لڑکی لے کر دھوکہ کر جاتے ہیں نا. لڑکی لینے سے پہلے تو میاؤ 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 اور تابے دار ہے جی. جتھے تہاڈا پسینہ ڈگ سی نہ ساڈا اوتھے خون ڈگ سی. بول جتھے انہاں دا لہو ڈگدا ہے ساڈا اوتھے پر تھوک بھی نہیں ڈگدا. 4 دن کے بعد تمام نظام بدل جاتا ہے. کیا جی کون ہوتے ہیں آپ بکواس کرنے والے؟ لے اللہ کا نبی کہتا ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین. اے شعیب علیہ السلام پروردگار عالم کے حکم سے، مالک کائنات کی کریمی اور بندہ نوازی سے مجھے نیکوکار پاؤ گے، مجھے صالحین میں سے پاؤ گے، دھوکے باز نہیں نکلوں گا، آپ کی لڑکی کو لے کر بھاگ نہیں جاؤں گا، تنگ نہیں کروں گا. یہ لکھا مفسرین نے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں تو نیکوکار لوگوں میں سے پاؤں، آپ مجھے پائیں گے. پروردگار عالم نے اسی وقت نبوت کا پروگرام بنا لیا، نبوت کا پروگرام بنا لیا. ادھر سے موسیٰ علیہ السلام چلے، حضرت ہاجرہ ساتھ ہیں، میدان ہے، صحرا ہے، جنگل ہے. بچے کی پیدائش کا حضرت ہاجرہ کو درد ہوا ہے، رات کا وقت ہے. حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے سردی بہت لگ رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چاندنا دیکھا تو سمجھے کہ آگ جل رہی ہے، میں وہاں سے آگ لاؤں گا. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. میں نے آگ دیکھی ہے، یا تو آگ لاؤں گا بقبس او اجد علی النار ہدا، یا راستہ پوچھ کر آؤں گا. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے
ابادائی فخلانا علیک، جوتا اتارو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم پاکیزہ وادی میں کھڑے ہو، جوتا اتار کے آؤ۔ اتار دیا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ میرے موسیٰ آگ نہیں ہے، تیرا پروردگار ہے، تیرے پروردگار کی تجلی ہے، تم آگ لینے آئے ہو، آ موسیٰ میں تجھے تاج نبوت اڑا دوں۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، گئے آگ لینے تو نبوت مل گئی۔ حاجرہ منتظر ہے آگ کی، ادھر سے تاج نبوت آ رہا ہے، اور کیسے وقت میں آ رہا ہے؟ ادھر ہوا تھی، ادھر طوفان تھا، ادھر بیوی تھی، ادھر درد ذیل تھا، پریشانی تھی، پریشانی میں خداوند عالم نے دستگیری فرمائی، فرمایا میرے موسیٰ آجا، آج کے بعد تیرے ذمہ لگ گیا یہ انی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، لوگوں سے جا کر کہو میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، میرے سوا کسی کو رکوع نہیں کرنا، میرے سوا کسی کی نظر نیاز نہیں دینی، میرے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں۔ موسیٰ قوم کو بتا دو میرے سوا تمہاری مشکلوں کو آسان کرنے والا کوئی نہیں، تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ڈوبتے ہوا کو میرے سوا بچانے والا کوئی نہیں، اور باہر والوں کو غرق کر دینے والا کوئی نہیں۔ تو قرآن کریم پڑھو، خدا آپ کو توفیق دے، یہ ناول چھوڑو، یہ افسانے چھوڑو، یہ شیکسپیئر اور ارسطو اور لالین اور یہ موزے تونگ اور یہ فلان اور ڈھماک، ان کو چھوڑو، کالی کملی والے کے دروازے پہ آ، خدا کی قسم تیری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ قرآن کو اپنا ترجمہ پڑھا کرو قرآن کریم کا، تمہیں پتا چلے کہ ارحم الراحمین ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ہم سے مطالبہ کیا کرنا چاہتا ہے، خالق بندے سے کیا چاہتا ہے اور بندے کو خالق سے کیا رویہ رکھنا چاہیے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ راستہ پوچھا وہ بھی اللہ سے، روٹی مانگی وہ بھی اللہ سے، اللہ سے روٹی مانگی، اللہ نے بیوی دی، اور اللہ نے ہمیں سب کچھ بغیر مانگے دے رکھا ہے، بغیر مانگے۔ تم نے کب سجدے کیے تھے روٹی کے لیے؟ تم نے کب گھٹنے رگڑے تھے بیوی کے لیے؟ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، اولاد دی، بیوی دی، مال دیا، گھر بار دیا، عزت دی، آبرو دی، اور سب سے بڑی دولت ایمان دیا، ایمان دیا ہے۔ اللہ کا یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اب کوشش یہ کر کہ مرتے وقت یہ ایمان تیرا ساتھ نہ چھوڑ جائے، یہ ایمان تیری قبر میں تیرے ساتھ جائے، حشر کا ساتھی بنے، قبر کا ساتھی بنے، حشر و نشر کا ساتھی بنے، پلسرات کا ساتھی بنے، جہنم میں جانے سے تجھے بچائے۔ ایسا نہ ہو کہ تیرا آخری وقت ہو اور ایمان تجھے چھوڑ کر دور چلا جائے، جا تو لعنت کے قابل ہے، میں تیرے ساتھ نہیں جاتا، بڑا گھاٹے کا سودا بن جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو آخرت کا فکر نصیب فرمائے، قبر حشر کا فکر نصیب فرمائے، انبیاء کی سوچ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی امی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم نجنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی غلط کاریوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں اپنی سابقہ گناہوں پر توبہ کی توفیق عطا فرما، آئندہ نہ کرنے کا عزم نصیب فرما، یا اللہ ایمان اور کلمے والی موت عطا فرما، یا اللہ اسلام اور ایمان والی زندگی عطا فرما، شرم و حیا اور غیرت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ بے حیائی سے بچا، بے غیرتی سے بچا، یا اللہ بدماشیوں سے حفاظت فرما، یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم
یہ عزت، یہ آبرو، یہ ایمان تیری بچانے سے بچے گا، حفاظت فرما یا اللہ، سارے پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ، ان بے غیرتوں سے پاکستان کو بچا، ان بدماشوں سے پاکستان کو پاک فرما الہ العالمین، سب کی بگڑی بنا دے، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کوئی مشتاق صاحب ڈیرہ غازی خان کے ہیں، قاری مشتاق صاحب ڈیرہ غازی خان کے ہیں، کہتے ہیں گردے کی تکلیف ہے، یا اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے تو سب کو شفا عطا فرما دے، اس غریب کو بھی شفا عطا فرما الہی۔ میں نہیں جانتا یہ جتنے مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، ان کی ضرورت کو تو جانتا ہے، تو جو ان کا پیدا کرنے والا، یا اللہ سب کی جھولیاں بھرما، یا اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما دے، یا اللہ سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے، سب کو دنیا اور آخرت کی عزت سے سرفراز فرما، یا اللہ سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما الہی، حلال کی روٹی نصیب فرما الہ العالمین، غیرت والی آنکھ عطا فرما یا اللہ، پاکیزہ روزی عطا فرما الہ العالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت نصیب فرما، حضور کی غلامی نصیب فرما، غلامی میں موت آئے، غلامی میں حشر ہو، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔